بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آج جس موضوع کی طرف اشارہ کرنا ہے اور گفتگو ہم کریں گے، نامحرم سے رابطہ. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اس میں انشاءاللہ آج مختلف انداز سے مختلف عنوان اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلی جو چیز جو ضروری ہے، نامحرم سے رابطہ. خود یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے کہ انسان جانے کہ میرے محرم کون ہے، میرے نامحرم کون ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں پتہ ہوگا تو اس کے ذریعے بے شمار گناہوں میں انسان پڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہاں سے لکھوں گا کہ محرم کون ہے. ہمارے جو محرم ہیں، جو ہمارے قریبی، جن کے لیے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے چادر لیے دوپٹہ لیے بغیر بھی آ سکتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ ہمارے محرم ہیں، جن میں لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے میں لکھوں گا کہ ماں، بہن، یا کسی کی اگر بیٹی ہے بیٹی، ماں بہن بیٹی یہ محرم ہے. اس کے ساتھ ماں بہن بیٹی کے علاوہ آپ کی خالہ آپ کی محرم ہے. آپ کی پھوپھی آپ کی محرم ہے. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں، اور یہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں خالہ اور پھوپھی. اس کے علاوہ آپ کی دادی اور نانی آپ کی محرم ہے. یہ آپ کے محرم. اس کے علاوہ جو ہیں، اچھا اسی محرم میں یہ بھی لکھتے چلوں کہ اگر جس کی شادی ہو جائے تو اس کی بیوی اس کی محرم ہو جاتی ہے، اور اس کی ساس اس کی محرم ہو جاتی ہے. قریبی اور اصل محرم یہ ہیں. اور بھی کچھ طریقوں سے محرم ہوا جا سکتا ہے، اور بھی طریقے ہیں، اور بھی جو ہے علماء نے بتائے ہیں، لیکن کیونکہ یہ زیادہ قریبی اور مشہور ہیں تو یہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. باقی جو ہے نامحرم کے حوالے سے، جو نامحرم ہے قریبی کے علاوہ، ان کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ آپ کی میں نامحرم ہو جائیں گی. مثلا آپ کی ممانی، آپ کی چچی، ٹھیک ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں لیکن نامحرم ہے. آپ کی مامی، آپ کی چچی آپ کی نامحرم ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کزنز، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، کسی چچا کی بیٹی، یہ ساری آپ کی نامحرم ہے. کزنز جتنی بھی ہیں آپ کی لڑکیاں یہ نامحرم ہے. یہ شادی کے بعد جو ہے بیوی کی بہن، سالی بھی نامحرم ہے. پردہ کرنا ان کے لیے واجب ہے، اور آپ کے لیے بھی پردہ واجب ہے. پردہ کس قسم کا پردہ ہوگا لڑکوں کے لیے؟ آنکھوں کا پردہ. یعنی ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ان کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ ان کے کہیں بھی بدن کے حصے کو دیکھ نہیں سکتے پردے کے بغیر. اگر ان کا ہاتھ کور نہیں ہے، بال نظر آ رہے ہیں، دوپٹہ نہیں ہے، تو آپ ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے. چہرے اور ہاتھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نامحرم کے، لیکن ساتھ ایک شرط ہے. یہ شرط بہت ضروری ہے، بری نیت نہ ہو اور برے گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو. کہ آپ اگر کسی نامحرم کو دیکھیں، اچھا نامحرم میں مانی، چچی، کزن، سالی، اور پہلے میں ایک اور لکھ دوں باقی خاندان کی، جو باقی خواتین خاندان کی یا غیر خاندان کی یا غیر خواتین، یہ ساری جو ہیں نامحرم ہے. اچھا ان کے لیے جو ہے نا، جو احکام میں بیان کر رہا تھا، دو قسم کے احکام ضروری ہیں. ایک کا تعلق ہے دیکھنے سے، ٹھیک ہے، نگاہ کے حوالے سے. ایک کا تعلق ہے بات چیت سے، آپ کس حد تک بات چیت کر سکتے ہیں. نگاہ کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ محرم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی
ماں نے آپ کی بہن نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ان کو گلے مل سکتے ہیں، محرم کو آپ جو ہے نا اپنی دادی نانی آپ ان کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، اور بڑا اچھی بھی بات ہے۔ یہ آپ کے سارے محرم ہو گئی۔ نامحرم جو ہے موانی چچی، ان کو آپ صرف ان کے منہ کو اور ہاتھ کو پردے کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، اور کزن کو بھی اسی طرح منہ اور ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے پردہ کیا ہو، باقی جو ہے نا پردہ کیا ہو، اتنا حصہ جو ہے نا ان کا اگر نظر آ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شہوت کے بغیر ہو، شہوت نہ ہو، نگاہ نہ محرم، حتیٰ شہوت کی نگاہ سے تو محرم کو بھی نہیں دیکھ سکتے، شہوت کی نگاہ سے آپ نہ محرم کو نہیں دیکھ سکتے، یہ حرام ہے، اور پردہ بھی ہو اور شہوت کے بغیر، شہوت کے بغیر چہرے اور ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں، چہرہ اور ہاتھ۔ لیکن اگر مثلا آپ کی کزن کا جو ہے بازو نظر آ رہا ہے، آپ کی جو ہے خاندان کی اور کسی خواتین کا، غیر خاتون کا، آپ کی ٹیچر کا، تو آپ ان کے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر غلطی سے نگاہ پڑ رہی ہے تو کوشش کریں کہ نگاہ کو فوراً ہٹائیں۔ اور اس صورت میں جو ضروری چیز ہے کہ خاص طور پہ جو کزن یا جوان لڑکیوں کا ساتھ کا معاملہ ہے، ان کے لیے خاص کیئر کرنی چاہیے، کہ کیونکہ شیطان اس معاملے میں بہت زیادہ آتا ہے، آپ کو ہنسی مذاق میں، مستی میں اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے۔ تو خیال رکھیں کہ حتیٰ کزن کے معاملے میں بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے وہ میری بہن کی طرح ہے، نہیں، بہن آپ کی محرم ہے اور وہ آپ کی نامحرم ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کزن اور سگی بہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ کزن میری بہن کی طرح ہے، ہاں آپ ان کو بہن کی طرح عزت دیں، لیکن بہن کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ہے بہن آپ کے سامنے دوپٹے کے بغیر آ جائے، بہن کو آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، چھوٹی بہن ہے آپ کی، ہاتھ چوم سکتے ہیں پیار سے، لیکن کزن کے ساتھ آپ کا نامحرم کا تعلق ہے، کسی طریقے سے آپ کی بہن نہیں ہے۔ شرعی حوالے سے آپ کو شرعی احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ جب کزن سے، اپنے قریبیوں سے، نامحرموں سے جب تعلقات بڑھیں گے، رابطہ بڑھے گا، تو آہستہ آہستہ شیطان اور وسوسہ کرے گا کہ اور دوسرے لوگوں سے بھی دوستی کی جائے، اور انسان حرام سے حرام کی طرف چلا جائے گا۔ بات چیت کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نامحرم سے، ہاں آپ کی ممی ہیں، آپ سے بڑی ہیں، آپ کی چچی ہیں، کوئی آپ کو خوف نہیں ہے حرام میں پڑھنے کا، بات چیت جائز ہے۔ کزن بھی اگر آپ کو خوف نہیں ہے، بات چیت کر سکتے ہیں ضروری معاملات میں، کوئی جو ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر فضول کی بات چیت ہے، کوئی ایکسٹرا بات چیت ہے، اور آپ کو خوف ہے کہ آپ جو ہے کسی گناہ میں پڑ جائیں گے، آپ کی نیت خراب ہو جائے گی، آپ جو ہے مستی مذاق کی حالت میں آ جائیں گے، تو اس صورت میں حرام ہے۔ حتیٰ کہا جاتا ہے کہ چیٹنگ میں کیونکہ خوف ہے، چیٹنگ میں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، اگر کسی لڑکی سے کر رہے ہیں، اپنی جو ہے نا لڑکی میں کزن بھی اگر آ رہے ہیں، تو اگر آپ کو خوف ہے تو اس صورت میں حرام ہے، اور چیٹنگ میں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور خوف زیادہ ہوتا ہے، اسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ چیٹنگ اور بات چیت میں انسان بہت زیادہ خیال رکھے کہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔ تو بات چیت جو ہے آپ نامحرم سے ایک حد تک، ضروری حد تک، آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، نامحرم سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن کام کی حد تک، باقی اس کے علاوہ جہاں پہ خوف آ جائے اس صورت میں یہ حرام ہے۔ اچھا، ابھی جو ہے میں آپ کے لیے خود تھوڑی سی گفتگو کو بدلوں گا، اور یہاں پہ اب اس چیز کی طرف دو اہم گفتگو میں نے آج کرنی ہے، اور بہت ہی مختصر انداز میں۔ ایک یہ کہ خدا نے یہ کیوں اتنی سختی کی ہے، کیوں پابندی لگائی ہے کہ نامحرم کے ساتھ باتیں نہ کرو، نہ دیکھو، یہ کیوں اتنی سختی لگائی ہے، کیوں اتنا مشکل کام کر دیا ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، کہ وہ حجاب میں رہیں، پردے میں رہیں، اپنے آپ کو کور کر کے رہیں، ہر کسی سے باتیں نہ کریں، ہر جگہ نہ جائیں، ان کے لیے بھی پابندی۔ تو کیا وجہ ہے کہ خدا نے اتنی سختی کی ہے، جو ظاہر میں تو سختی لگ رہی ہے؟ تو اس کی طرف میں کچھ توجہ دلاؤں گا۔ تو یہ سب جو ہے نا آپ اس کو لکھ لیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ خدا نے منع کیوں کیا ہے، یہ رابطہ، نامحرم کے ساتھ رابطہ منع کیوں کیا ہے، منع کیوں ہے؟ اچھا،
سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند متعال نے جب ہمیں خلق کیا تو وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو. وہ جانتا ہے کہ اگر ہم ایک بار گفتگو کریں گے تو کیونکہ خدا نے انسان کے اندر ایک غریزہ، ایک شہوت کا غریزہ، ایک خواہش دی ہے تاکہ شادی کرے اور بعد میں جو ہے نا نسل چل سکے. لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو یہ محدود نہیں رہے گا، یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. پہلا پوائنٹ میں رکھوں گا محدود نہیں رہے گا. اگر منع نہ ہو، ہاتھ ملانا منع نہ ہو نامحرم سے، تو انسان ہاتھ ملائے گا. ہاتھ ملانے کے بعد جو ہے اس کے اندر کی خواہش اور بڑھے گی. شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے. خواہشات خاص طور پہ جوانی میں، خاص طور پہ بلوغ کے وقت جب لڑکا بالغ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ حملہ، شیطانی حملہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ محدود نہیں رہے گا. اور محدود نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ شوق اس کا بڑھتا رہے گا باتیں کرنے میں، پھر عشق میں مبتلا ہو جائے گا. پھر عشق کے بعد جو ہے نا اور اسی طرح بڑھتا رہے گا کہ مختلف بے شمار حرام کرنے لگ جائے گا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک دیا کہ بری نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ ایک بار بری نگاہ سے دیکھا تو اس کا دل چاہے گا دوسری بار. اس کا جو ہے دل میں اور محبت، عشق، اور یہ شیطانی عشق ہوگا جو اس کے دل میں ایجاد ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے اور بے شمار گناہ کی طرف یہ مبتلا ہوتا رہے گا. تو اس کی طرف جو ہے نا ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ خدا کتنا ارحم اور راحمین ہے. وہ سمجھتا ہے ہماری کمزوریوں کو. اس نے پہلے سے ہمیں کہہ دیا یہاں پہ جاؤ گے تو اس سے آگے بڑھو گے تو یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، اس سے آگے بڑھو گے گر جاؤ گے، یہیں پہ رک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین میں بھی پہلے سے جو ہے نا بارڈر لگایا ہوتا ہے، لائن لگائی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ہی رک جائیں، کیونکہ تھوڑا سا آگے جائیں گے ایک دم سے جو ہے نا آپ کو پیچھے سے جھٹکا آیا، کسی کی ٹکر لگ گئی تو آپ گر سکتے ہیں. اس طرح چوٹی میں بھی، پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہا پیچھے کھڑے ہوں، تھوڑا سا آگے آئیں گے، تھوڑا سا ایک دم سے کوئی پتھر نیچے ہلے گا، آپ چوٹی سے گر جائیں گے. تو خدا نہ خواستہ کہ محدودیت سے آپ باہر نکل جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود کر دیا کہ اس بارڈر سے، اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں، اسی اندر رہیں. تو یہ خدا کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، رحمت ہے خداوند متعال کی ہمارے لیے. دوسرا نقطہ جو ہے، اگر منع نہ کیا ہوتا تو اس کے بہت سارے نقصانات تھے. اسی وجہ سے خدا نے منع کیا. منع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں. کچھ نقصانات کی طرف میں بس توجہ دلاؤں گا. خود آپ جو غربی معاشرے میں جس میں کوئی محدودیت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو وہی شیطانی آزادی چاہتے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے نقصانات وہاں نظر آ رہے ہیں. طلاقیں وہاں ہو رہی ہیں، گھر وہاں ٹوٹ رہے ہیں، اور بے شمار زنا اور حرام کام وہاں ہو رہے ہیں، اور عورتوں کی زندگی، لڑکیوں کی زندگی وہاں محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آزاد ہے، شیطانی آزادی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. خدا کی تو سننی نہیں ہے. جب خدا کی نہیں سننی، اور قانون بھی شیطانی قانون بنایا گیا ہے کہ سب کچھ جو بھی چاہو کر سکتے ہو، تو اس وجہ سے اس کے معاشرے میں بے شمار نقصانات ہیں. معاشرے میں وہ نقصانات، اور ابھی جیسا کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، بچے اور فیملی لائف اجڑی جا رہی ہے معاشرے میں. خود انفرادی زندگی میں کیا نقصانات ہیں؟ اگر کوئی شخص گندے طریقے سے، حرام طریقے سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انفرادی اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس کے جسمانی حوالے سے زندگی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، نقصان اسے ہو رہا ہوتا ہے. اس کو علمی حوالے سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. وہ یونیورسٹی میں، پڑھائی میں، اسکول میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا دل صرف وہیں پہ ہوتا ہے، اس کا صرف دل چیٹنگ میں، موبائل میں، یا کسی اس غلط رابطے کی طرف ہوتا ہے. تو شیطان آپ کو ہر طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے. حرام بھی ہو رہا ہے، جہنم بھی خریدی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ انفرادی آپ پڑھائی میں ناکام رہیں گے، آپ کا فیوچر ناکام رہے گا. تو آپ پڑھائی میں اگر ابھی توجہ نہیں دیں گے، خاص طور پہ یہ اسکول کی ایج میں، پھر آگے یونیورسٹی اور کالج کی، تو آپ کا نقصان خود آپ ہی کا نقصان ہے. تھوڑی دیر کی لذت کے لیے شیطان جو ہے انسان کو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ گمراہ کر دے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نقصان کی طرف توجہ کی جائے. اور اسی طریقے سے بعد میں بھی معاشرے میں بھی نقصان ہے، جاب پہ بھی جو جائے گا اور اسی اگر اس کا شوق انہی چیزوں کی طرف پڑا ہو تو وہ شیطان اس کو کام سے بھی روک لے گا اور
نہ صحیح طریقے سے کام کرے گا، نہ معاشرے کو صحیح فائدہ پہنچا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو جو تیسرا پوائنٹ بتاؤں، تیسرا پوائنٹ جو ہے خدا نے منع کیوں کیا ہے، اس میں ایک اور چیز ہے کہ خدا نے حرام طریقہ منع کیا ہے، لیکن خدا ارحم الراحمین نے حلال طریقہ دیا ہے۔ حلال طریقہ، وہ حلال طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے شادی۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہو کہ بس آخری زندگی تک جو ہے نا تم صبر کرو اور کچھ بھی جو ہے نا کسی سے تم محبت بھی کرتے ہو تو کوئی رابطہ نہ رکھو، نہیں، شادی حلال طریقہ۔ اگر واقعی آپ کی ایج ہو جاتی ہے، اور ضروری ہے ایج ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایج سے پہلے انسان شادی کا سوچنے لگ جائے، نہیں، پڑھائی آپ کی مکمل ہو، آپ پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور اس کے بعد حلال طریقہ ہے۔ اور جب آپ کی ایج آ جائے اور جب ایسا آپ کو لگے کہ ہاں آپ ایک ذمہ داری لے سکتے، شادی آسان کام نہیں ہے، شادی ذمہ داری کا نام ہے، شادی میں آپ نے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، آپ نے جو ہے ان کا خرچہ اٹھانا ہے اور نفقہ ان دینا واجب ہے، تو اسی لیے شادی ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن جب تک شادی نہیں ہے اس وقت تک جو ہے نا صبر کرنا ہے، اس وقت تک جو ہے آپ کو شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور اس کا ثواب ہے، بہترین ثواب ہے۔ اگر آپ نامحرم کو جیسی نگاہ پڑے اور اپنے آپ کو دور کر لیں تو خدا اس کا بہت بڑا اجر دے گا، اور جنت میں وہ نعمتیں دے گا جو ادھر اس دنیا میں ان نعمتوں کے بارے میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ منع ہے، ساتھ ساتھ خدا نے جب منع کیا ہے تو صبر ہم اگر کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ثواب بھی خدا دے رہے، تو ہمارا منع کرنا، خدا کا ہمیں منع کرنا ہمیں ساتھ ساتھ ثواب بھی دے رہا ہے، اور یہ خدا کا امتحان ہے۔ وہ تو خدا کے امتحان میں اگر ہم پاس ہو گئے تو کامیابی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ناکام رہے تو یاد رکھے کہ شیطان انسان کو بہت گمراہ کر سکتا ہے۔ دیکھوں گا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب درخت سے کھانے پر مجبور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برہنہ کر دیا، اور شیطان کا چاہتا ہی یہی تھا کہ ان کو برہنہ کر دے، اور وہ اس طریقے سے آیا ان کو غلط راستے کی طرف لے کر جانے کے لیے، خدا کی کسی طریقے سے ترک اولا کرنے کے لیے آیا۔ تو شیطان تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کو پتا ہے کہ انسان کی یہ نامحرم بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کو خوبصورت کوئی تصویر، کوئی لڑکی اگر نظر آ جائے تو یہ بہت جلدی خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی جو ہے انسان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، تو اس شیطان کی دشمنی سے بچنے کا طریقہ ہے، اسی لیے خدا نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے بے شمار گناہوں میں نہ پڑ جائیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے میں آپ کو کیونکہ بہت مختصر وقت ہے تو اس لیے جو ہے آخر میں ان 5 پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آج جو اہم گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے اس سے بچا کیسے جائے۔ میں یہ سوال لکھتا ہوں اور آج اسی گفتگو پہ ختم کرتے ہیں، بچاؤ کیسے ہو، بچاؤ کیسے؟ ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے لیکن بہت سخت ہے، بہت سخت امتحان ہے، میں کیا کروں؟ اہل بیت نے مجھے کیا تعلیمات دی ہیں، اور ہمیں قرآن نے کیا سکھایا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ایسے گناہ سے بچ سکیں۔ اب ہر جگہ جاتے ہیں، کوئی ای میل کھولنی ہوتی ہے تو گندی تصویر آ جاتی ہے، موبائل میں انسان جاتا ہے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی ایڈ آ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ باہر نکلتا ہے، بے حجاب لوگ ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ سب سے پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، بچا کیسے جائے، اس گناہ سے بچا کیسے جائے۔ اگر کسی کو عادت ہو گئی ہے گناہ کی، اس گناہ کی، نامحرم کو دیکھنے کی اور حرام انداز سے جو ہے لذت حاصل کرنے کی، تو وہ اس سے کس طرح نکلے؟ اگر کسی کو نہیں عادت تو وہ کیا کرے کہ اس عادت میں نہ پھنس جائے، کیونکہ شیطان تو جس کو عادت نہیں ہے شیطان اس کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے
کہ آپ اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ ابھی آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل میں اب آپ جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیٹ کرتے ہوئے یا کوئی جو ہے تصویر دیکھتے ہوئے کوئی مووی خدا نخواستہ ایسی ہے، تو آپ یہ جانیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور نام اعمال اللہ نے لکھنے ہیں، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نام اعمال لکھنے کے لیے۔ تو اس کی طرف توجہ ہو، جب آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے، جب آپ اس کی طرف توجہ دیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے آپ جیسی ہاتھ بلند کر کے دعا مانگیں، مدد مانگے، خدایا مجھے بچا لے، خدایا میں گناہ میں پڑنے والا مدد کر، خدا دیکھ رہا ہے، خدا مدد بھی کرے گا۔ لیکن پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے کہ حرام سے بچیں، آپ کام نہ کریں۔ دوسری چیز جو ہے میں آپ کو یہاں پہ جو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ دوسری طرف جو ہے جو اس امتحان میں، سخت امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں، مثالوں کو ذہن میں رکھیں۔ مثلا کون انہیں اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے؟ سب سے بہترین مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان بہت سخت امتحان تھا۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہے، خوبصورت انداز میں اور شیطانی انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آتی ہے اور گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر بھی، جبکہ قرآن کہتا ہے غلقت الابواب، 7 دروازے بند ہوئے تھے اور 7 دروازوں سے نکلنا ناممکن سی صورت حال تھی، اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے مدد مانگتے ہیں، فوراً نصرت آتی ہے، اور نصرت کیسے آتی ہے؟ دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور ارادہ کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میرا جو خدا ہے زلیخا کے بت کی طرح نہیں ہے کہ چادر ڈال دی، بت پہ چڑھا دی تو اب خدا نہیں دیکھ رہا، نہیں، میرا خدا حاضر و ناظر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور اس طریقے سے دیگر جو مثالیں اور بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے جوانوں کی ملتی ہیں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ احتیاط کریں۔ احتیاط کریں یعنی کیا؟ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شیطان آپ کو ورغلا سکتا ہے اور بار بار ورغلاتا ہے اور آپ ناکام ہوتے ہیں، وہاں جائیں نا۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مثلا اس نامحرم سے بات کرتا ہوں تو شیطان آتا ہے میرے اندر، چاہے وہ آپ کی مثلا جیسے کہا کہ آپ کی کزن ہی کیوں نہ ہو، کزن نامحرم ہے، بہن نہیں ہے آپ کی، آپ کو احتیاط کریں، آپ اس سے گفتگو کرنا کر دیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے کام میں، میرے اسکول میں، میرے ارد گرد محلے میں اس فلاں لڑکی کو دیکھنے سے شیطان زیادہ آتا ہے، اس کے گفتگو کرنے، احتیاط کریں، روک دیں۔ آپ کے لیے آپ کی آخرت زیادہ ضروری ہے، آپ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو نہ تباہ کریں، جس میں ہمیشہ انسان نے یا جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے۔ تو احتیاط کریں، کوئی ایسی سائٹ، کوئی ایسی جگہ جہاں سے جو ہے نا خطرہ ہو، ادھر سے آپ بچیں۔ میوزک سے آپ بچیں، میوزک آپ کو شہوت کی طرف ابھارتی ہے، میوزک سننے سے، میوزک ویسے خود بھی حرام ہے اور شہوت کی طرف بھی ابھارتا ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کوئی ایڈ گندا آ رہا ہے تو آپ ٹی وی بند کر دیں، چینل چینج کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایڈ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور بچیں، آپ اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے، احتیاط کریں گے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے چلوں کہ ایک عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا جھک کے کیوں چلتے ہیں ایران میں انقلاب کے بعد؟ تو انہوں نے اس وقت بتایا، انہوں نے کہا کہ جب انقلاب سے پہلے حالات بہت خراب تھے اور بے حیائی بہت زیادہ تھی، تو جب میں اوپر دیکھ کے چلتا تھا تو نامحرم نظر آتے تھے، بے پردہ لڑکیاں، بے پردہ جوان، تو میں گناہ سے بچنے کے لیے کہ شیطان میں جب ورغلائے نہ، میں نے آنکھیں نیچے کر لی۔ جب نیچے دیکھتا تھا تو اس وقت بھی بے پردگی، بے حیائی بہت تھی انقلاب سے پہلے، تو اس وقت مجھے نیچے بھی جو ہے برہنہ ٹانگیں نظر آتی تھی، تو میں اس والے سے کہ اس گناہ میں بھی نہ پڑوں، میں جھک کے چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اب میری یہ عادت ہو گئی ہے کہ میں اسی طرح جھک کر چلتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسی عادت کے بنا پہ ابھی بھی چل رہے ہیں، چاہے ابھی ماحول بہت اچھا ہو گیا لیکن عادت اچھی ہو گئی۔ آپ اچھی عادت ڈالیں، بے ضروری گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اور
اسی طریقے سے آپ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ہر قسم کے گناہ، خاص طور پہ نامحرم سے رابطے کے گناہ سے بچائے رکھنا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔